When it comes to constitutional enforcement, if it says 90 days for holding elections, it is our duty to say. You call it controversy. I'm sorry, I'm not worthy of controversy. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. Our judgment is there. It may not be implemented today, it will last and shall be implemented. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے ایک مائنورٹی کا فنکشن تھا، اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جوڈیشری کی جو فنکشنز ہیں اور مختلف جو ماضی کے اندر ججز آتے رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 90 ڈیز جو ہے الیکشن کے حوالے سے بتایا گیا آئین کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ آئین کی جو بالادستی ہے اس کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک سپریم کورٹ کا جج ہوں، باقی جج سے میں ایک ممبر ہوں، باقی بھی جج صاحبان جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ججمنٹ دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے چل کے کیا ہوتا ہے، کیونکہ کنٹروورسی جو پیدا کی گئی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے کل ریلیاں نکالی تھی، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ حکومت جو ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گی تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوگی، اور آئین کی بالادستی کے لیے اور سپریم کورٹ کی سپورٹ کے لیے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ آج احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں اس کی وجہ سے ملک کے اندر عدم استحکام سے جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ حکومت جو ہے پچھلے جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ پنجاب کے پی کے اندر انتخابات کروائے جائیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک لیجسلیشن بھی کی گئی سپریم کورٹ کے حوالے سے، جس کو سپریم کورٹ نے فی الحال روک دیا ہے۔ سو ایک بڑی ہاٹ قسم کی جو تقاریر ہیں، سخت تقاریر جو ہیں وہ ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اوپر حکومت کی جانب سے دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ سو ایک صورتحال ابھی تک کوئی نارمل نہیں ہو سکی ہے انفارچونیٹلی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا جو ویک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سپریم کورٹ کے اندر جتنی بھی ہیئرنگ ہو رہی ہیں اور الیکشن کے حوالے سے بھی ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، سابق صوبائی وزیر پنجاب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ چوہان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل پورے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ نکلے تھے اور خان صاحب نے ایک اپیل کی تھی آئین کی جو ہے وہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے، اور عدالتوں کی سپورٹ میں جو ہے یہ لوگ سارے باہر نکلے تھے۔ کیا آپ لوگوں کو ابھی بھی یقین ہے کہ یہ حکومت جو ہے وقت کے اوپر جو 14 مئی کی تاریخ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی، اور آج بھی چیف جسٹس صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 90 ڈیز جو ہے وہ آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور ہم جو ہے وہ آئین کو مانیں گے، اور تمام ادارے اور تمام جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی آئین کے اوپر عمل کریں۔ سو ڈو یو تھنک کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ پنجاب کے اندر ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی صاحب آپ کے سامنے ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے سب سے پہلے تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا گیا، 20 لوٹے تیار کر کے ڈالرز کی خرید کے ذریعے سے خرید و فروخت کر کے آئین کی دھجیاں کھیل کے آئین کا آرٹیکل 63 62 کا جناب وائلیشن کر کے پہلے تو پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا گیا، سیاستدانوں کو بے توقیر کیا گیا، اس کے بعد جناب پاکستان کے آئین اور قانون کو ایسا بے توقیر کیا گیا کہ نیب کو پیرالائز کر دیا گیا، 1150 ارب روپے کے کرپشن کے جو کیسز تھے ان کو جناب ختم کر دیا گیا، ہر قسم کے کرپٹ آدمی کو نیٹ اینڈ کلین کر دیا گیا۔ اب اسی ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے پاکستان کی عدالتوں کو، خصوصاً سپریم کورٹ کو، پہلے سپریم کورٹ کو بے توقیر کیا گیا، اب چیف جسٹس کو بے توقیر کر دیا ہے۔ یہ 1 سال 1 مہینے کا جو ریجیم چینج آپریشن کا اور امپورٹڈ اور فاشسٹ حکمرانوں کا جو عرصہ ہے،
پاکستان کے اندر ایتھکس بے توقیر ہوئی، ویلیوز بے توقیر ہوئی، اخلاق بے توقیر ہوا، قانون بے توقیر ہوا، سیاست بے توقیر ہوئی، پارلیمنٹ بے توقیر ہوئی، ججز بے توقیر ہوئے، اور آپ کی سپریم کورٹ بے توقیر ہوئی، اور آج چیف جسٹس بے توقیر ہو گیا کہ جس نے فیصلہ دیا کہ 14 مئی کو آپ کا الیکشن ہوگا، اس نے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق فیصلہ دیا۔ جب دنیا کے کسی سیولائز معاشرے میں جب کوئی گروہ، سیاسی گروہ ہو، ذاتی گروہ ہو، کوئی بھی افراد ہو، جب کسی نتیجے پہ نہ پہنچے، ڈسپیوٹ جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے، اور عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ کے پاس آتا ہے۔ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق اور اپنی کورٹ، اپنی عدالتوں کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہیئرنگ کرنے کے بعد جب کوئی فیصلہ دیتی ہے تو سیولائز معاشروں کے اندر اس کو امپلیمنٹ کروانا سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 2-2.5-3 مہینوں میں پاکستان کے اندر جو سارے بے توقیر ہوئے، آج جناب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس بھی بے توقیر ہو گیا۔ آپ کے یعنی پی ٹی آئی کو حکومت جو ہے، اتحادی حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے یعنی کردار کی وجہ سے، فیصلوں کی وجہ سے سپریم کورٹ بھی تقسیم ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک قانون سازی جو ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جو ہے اس کو لے کر آئے، جس کو پریزیڈنٹ صاحب نے واپس کر دیا، دوبارہ اس کو پاس کر کے بھیجا، لیکن ابھی تو خیر اس کو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا ہے۔ 8 رکنی جو بینچ ہے اس کے اندر ہی یہ فارمیشن آف بینچز اینڈ 184(3) کے جو پاورز ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے کہ سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے اندر کچھ ایسے جج صاحبان شامل ہیں ان فیصلوں کے اندر جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، کنیکشن ہے، وہ جو آڈیوز وغیرہ لیک ہوئی ہیں۔ وہی صاحب جو جسٹس قیوم ملک کی آڈیوز لیک ہوتی رہی، جو جناب پاکستان کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے دیتی رہی، جو جسٹس سعید الزمان صدیقی تھا، جو جسٹس رفیق تارڑ تھا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، وہ میٹھا میٹھا ہم ہم ہے۔ یہ تو لاش نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی مثال ہوئی۔ 15 میں سے 8 ججز، اگر آپ اتنی زیادہ ہی جناب کلاسیفیکیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو 15 میں سے 8 ججز تو جو ہے نا اس پروسیجر بل اور پریکٹس بل کو جو ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف الیکشن سے بچنے کے ٹیکٹس ہیں، الیکشن سے بھاگنے کے ٹیکٹس ہیں۔ 120 گھنٹہ فی کلومیٹر کی رفتار سے، 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر الیکشن سے بھاگتے بھاگتے 520 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کی جان گئی ہوئی ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن میں ووٹ نہیں چھتر ملیں گے۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عوام کے دلوں کے اندر نفرت، عوام کے دلوں کے اندر بغض، عوام کے دلوں کے اندر کینہ، عوام کے دلوں کے اندر اناد اس امپورٹڈ اور فاشسٹ حکمرانوں کے خلاف کوٹ کوٹ کے بھر چکا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ نہیں ہے، ایک وجہ نہیں ہے، صرف مہنگائی نہیں ہے، 20 وجوہات ہیں۔ انہوں نے آئین توڑا، انہوں نے قانون توڑا، انہوں نے پاکستان کی غیرت کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو داؤ پہ لگایا۔ یہ $1 ارب کے لیے IMF کی انگلیوں کے اشاروں کے اوپر اس طرح ناچ رہے ہیں کہ جنی تیری مرضی نچا سو رہے ہیں، اور جناب ان کے اپنے کئی سو ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے باہر سوئس بینکوں کے اندر اکاؤنٹس کے اندر ان کے موجود ہے، لیکن پوری پاکستانی نہیں، وہ پیسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے کہتے ہیں ہم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے بہت بڑے کاروباری تھے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ ہاں جناب، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں مزدور کسان کا بیٹا ہوں، دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میرا باپ دادا پردادا ارب پتی تھے۔ لیکن وہ آئی کے گجرال نے جناب جنرل ضیاء الحق کو بتایا تھا نواز شریف کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں کہاں کے، اس نے کہا جاتی عمرہ کے، اس نے کہا اچھا تو وہی دلہا ہارا والا جناب پتر ہے، مطلب جس پردادا جو ہے نا، اس کا پردادا جو ہے نا وہ امرتسر کے بازار حسن میں جو ہے نا وہ پھولوں کے ہار بیچا کرتے تھے، پھولوں کے ہار بیچا کرتے تھے۔ یہ تو ان کی اوقات تھی۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ ارب پتی اور کھرب پتی تھے؟ یہ جتنے کھرب پتی ڈالرز کے اندر اس وقت ہے، اور اکیلا پورا خاندان نہیں،
خاندان کا ہر فرد کھرب پتی ڈالرز میں ہے. وہ میرا اور آپ کا اور 23 کروڑ پاکستانیوں کا خون چوس چوس کے اور پیسہ چوس چوس کے جناب یہ کھرب پتی ڈالرز میں موجود بنے ہیں. ورنہ یہ تو پھولوں کے ہار بازار حسن میں بیچنے والوں کی اولادیں ہیں. وہ ان سے کہیں بہتر تو اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے میرا پردادا تھا, 12-13 مربع زمین کا زیلدار تھا چودھری محمد بخش. یہ نواز شریف کا پردادا جو ہے نا پھولوں کے ہار بیچا کرتے تھے. ہم تو یہاں کھجل ہوتے پھر رہے اس پاکستان کے اندر, ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جناب. اور یہ جناب کھرب پتی ڈالر کے اندر ہوا ہوا ان کے خاندان کا ہر فرد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ چور لٹیرے اب الیکشن اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے ووٹ کے ذریعے سے. ہم نے ان کو ان کی اوقات یاد دلانی ہے ووٹ کے ذریعے سے. ہم نے ریجیم چینج آپریشن کا پورا غم اور غصہ نکالنا ہے ووٹ کے ذریعے سے. یہ بدماشی تو کر لیں گے, یہ لوگوں کو ننگا بھی کر لیں گے, یہ لوگوں کو الٹا بھی لٹکا دیں گے, یہ جیلوں میں بھی ڈال لیں گے, یہ ہر قسم کی جناب قید و بند کی سہولتیں بھی دے دیں گے. لیکن جب الیکشن کا وقت آئے گا تو یہ ووٹوں کے لیے عوام کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکیں گے نا, عوام کا ذہن تو نہیں تبدیل کر سکیں گے. کریں گے کرپشن, کریں گے دھاندلی, چوہان صاحب جی, دھاندلی. چوہان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ بالکل صحیح ہے, اس وقت عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور عوام کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے. لیکن جب 4.25 سال کی آپ لوگوں کی کارکردگی کے اوپر بات کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے, تو پنجاب کے اندر بزدار صاحب جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں, کے پی کے اندر جو ہے محمود خان جو ہے وہ چوائس ہے عمران خان کی, اور ابھی تک 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, کوئی اکنامک پلان جو ہے اس ملک کے لیے, جس معاشی بدحالی اور تباہی اور بربادی سے پاکستان گزر رہا ہے, اس کی عوام جس صورتحال سے گزر رہی ہے, آپ خود ایک حلقے کی سیاست کرنے والے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں اس وقت. کوئی پلان جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ سامنے لے کر آئے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے کیسے باہر نکالیں گے. کوئی پلان کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے انفارچونیٹلی. رئیس صاحب آپ نے عثمان بزدار صاحب کا نام لیا تو تسلی سے سن لیجئے گا کہ 2008 کے اندر جب چودھری پرویز لائی صاحب اس ایب نارمل شخص شہباز شریف کو جب حکومت پنجاب کی دے کے گئے تو اس وقت 125 ارب روپیہ سرپلس تھا صوبہ پنجاب. درمیان میں 625 ارب روپے کا قرضہ ری شیڈیول کروایا انہوں نے, شہباز شریف صاحب نے. اور جب یہ 2018 میں بزدار صاحب کے حوالے کر کے گئے تو 1250 ارب روپے کا مقروض صوبہ تھا, 1250 ارب روپے کا. دوسری بات سن لیں, عثمان بزدار کا آپ نے نام لیا تنزیہ, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 4.5 سال ہماری جو حکومت 3.5 سال جو ان کی حکومت میں نے تنزیہ نہیں لیا, میں کسی بھی پارلیمنٹیرین کو جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے اور اسمبلی نے اگر ان کو چیف منسٹر بنایا ہے تو I can question the performance of the chief minister. میں کبھی بھی کسی کو تصدیق, جو آپ کو معلوم ہے کہ میں تو کبھی کسی کی تصدیق نہیں کرتا. اس عثمان بزدار کے 3.5 سالہ دور میں ٹیکس کلیکشن پنجاب کے اندر پنجاب کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہوئی. اس عثمان بزدار کے 3.5 سال کے دور میں گندم کی پریکیورمنٹ پنجاب کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی. اس عثمان بزدار کی تاریخ میں کی جناب حکومت میں 3.5 سالوں کے اندر آپ کی سب سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ ریٹ پنجاب کے اندر رہا. اس بزدار کے 3.5 سال کے دور کے اندر سب سے زیادہ قانون سازی پنجاب کے اندر 75 سال کی ہسٹری میں ہوئی. یہ بات تک نہیں ہے, ہم نے جناب وہاں پر پرفارمنس دکھائی. عثمان بزدار اکیلے نے پرفارمنس نہیں دکھانی ہوتی تھی, ان کی پوری ٹیم تھی. میں نے جیل خانہ جات کے اندر 1 سال 3 مہینوں کے اندر پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں جو ریڈیکل قسم کے ریولوشنری میں نے اقدامات 35-40 کیے. آپ 43 جیلیں ہیں پنجاب کی رحیم جان خان سے لے کے اٹک تک. آپ 26,000 ملازمین اور افسران ہیں. آپ ان کے پاس چلے جائیں رینڈملی, جھولیاں اٹھا کے جاؤ فیاض الحسن چوہان کو اور ہماری حکومت کو, وہ دعائیں دیتے ہیں. تو پرفارمنس ہم نے دی. ان سے پوچھے نا یہ کیا پرفارمنس دے کے گئے, اور اب انہوں نے 1.25 سال کے اندر کیا پرفارمنس دی, آپ ان سے یہ پوچھیں. چلیں
اچھا چوہان صاحب میں کوئکلی چوہان صاحب جی ہوتے ہیں. چوہان صاحب اجازت دیں کوئکلی بریک لیتے ہیں, واپس آ کے پھر یہ جو وزٹ تھا بلاول صاحب کا بھی, اور پھر پرائم منسٹر جو ہیں وہ یو کے گئے ہوئے تھے, وہاں کے جو پرنس چارلز اب نیچرلی ہی بیکیم دا کنگ آف یونائٹڈ کنگڈم, اس کی جو تاج پوشی تھی اس کے اندر انہوں نے شرکت کی, پاکستان کی نمائندگی کی. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چوہان صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ بلاول صاحب کے حوالے سے ہم نے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی جو پارٹی ہے, لوگ ہیں, انہوں نے کافی زیادہ شور شرابہ کیا اور اس کو یعنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے, فیکٹ یہ ہے کہ بلاول صاحب کے وہاں جانے کے اوپر یعنی پرسنلی مجھے بھی اعتراض تھا بیکاز آف کشمیر, لیکن وہاں پہ جا کے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی, جس طرح سے وہاں کے میڈیا کو بالکل واضح طور پہ انڈیا کا جو چہرہ ہے, مودی کا جو ایک دہشت گرد بڑا چہرہ جو ہے وہ بالکل واضح پوری دنیا کے سامنے شیشے کی طرح لے کر آئے, تو انہوں نے تو پاکستان کا کیس جو ہے وہ لڑا ہے. آپ لوگوں کو کیوں اس کے اوپر آبجیکشن ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مذمت کروں گا اس جے شنکر کا اور اس کی پارٹی بی جے پی کا اور اس کے لیڈر اس گھٹیا کسائی نریندر مودی کا, کہ جس کی پارٹی کو اتنی عقل نہیں, جس کی حکومت کو اتنی جسے کہتے ہیں حکمت نہیں, اتنے ایتھکس اور ویلیوز نہیں, اتنی اخلاقیات نہیں, کہ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ تم انوائٹ ہی نہ کرو. گھر میں اگر دشمن بھی آئے تو اس کی عزت کی جاتی ہے, اس کا احترام کیا جاتا ہے, اس کو اچھے طریقے سے ملا جاتا ہے. یہ جو اچھی قومیں, نسلیں, گروہ, خاندان اور افراد وہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. اس گھٹیا مودی کے گھٹیا جے شنکر نے اور اس کی پارٹی جناب بی جے پی نے پہلے تو پاکستان کے وزیر خارجہ کو بلا لیا, آگے سے وہ وزیر خارجہ اس کو گھومنے پھرنے کا شوق, اس کے تو پچھلے 365 دنوں میں سے 200 دن تو جو ہے وہ باہر سیر و تفریح کرتے ہوئے گزرے ہیں. اب اس کو عقل نہیں آئی کہ انڈیا نے پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کے سافٹ امیج کو, پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہونے دیا, اور اوپنلی انہوں نے کہا کہ ہم ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا, ہماری ٹیم نہیں جائے گی. اوپنلی وہ اعلان کرتے رہے کہ انڈیا سے کوئی ڈیلیگیشن, چاہے سپورٹس کا ہو, چاہے ثقافت کا ہو, چاہے انٹلیکچوئلز کا ہو, ہم نے نہیں آنے دینا. ان حالات کے اندر ایک وزارت خارجہ کا, وزرائے خارجہ کا ایک سمپل سا اجلاس تھا جس میں اگلے مہینے جو مین سربراہان کا اجلاس ہے سی ایس او کا, جو آپ کا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, اس کے سربراہان کا اصل اجلاس تھا. ابھی صرف اس میں انہوں نے موٹی موٹی کچھ چیزیں ڈسکس کرنی تھی. ایسے حالات کے اندر جب انڈیا کا اور مودی حکومت کا اور بی جے پی حکومت کا یہ گھٹیا چہرہ, ایکسٹریمسٹ چہرہ نظر آ رہا تھا اور باقاعدہ پاکستان کو ڈیگریڈ کر رہا تھا, تو آپ کہتے کہ بھائی جان ہم ویڈیو لنک پہ آپ پروگرام کر لیتے ہیں, آپ بھی اپنی ڈگنیٹی دکھاتے, آپ بھی اپنی ایگو دکھاتے, آپ بھی اپنی نیشنل انٹیگریٹی اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اور پاکستان کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ بھی تھوڑی سی آکڑ, جو جائز آکڑ ہوتی ہے, وہ دکھاتے کہ جناب آپ اگر ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہونے دیتے تو تمہاری ایسی کی تیسی, ہم بھی پھر اپنی ڈگنیٹی کے اندر جناب ہم بھی ایٹمی پاور ہے, ہم بھی دنیا کے سب سے امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن کے اوپر اور جغرافیہ کے اوپر ہونے والے ملک ہیں, ہم بھی اپنی ایگو کے تحت جناب آپ کو ڈیل کریں گے. آپ جناب ویڈیو لنک کے ذریعے سے وہ شریک ہو جاتے. یہ تو بھاگا گیا ہے, وہ گدھا ہوتا ہے نا کھوتا, اس کے اوپر اینٹیں لا دو نا تو وہ کھوتا اور گدھا خود بخود ہرہلاتے ہوئے جناب وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اپنی منزل کی طرف. یہ ہمارا وزیر خارجہ تو اس کھوتے کی طرح کہ جس کے اوپر اینٹیں لا دو یا ریت لا دو یا بجری لا دو تو وہ مالک کے کہے بغیر ہی وہ منزل کی طرف جناب چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ صاحب عادت تو جناب بھاگے بھاگے نکل گئے. لیکن چوہان صاحب آگے سنے بھائی صاحب جی, وہاں گئے, یہ آن ریکٹ بات کر رہا ہوں, ایئرپورٹ کے اوپر وزارت خارجہ کے درمیانی درجے کے ملازمین اور افسران نے, درمیانے درجے کے, انہوں نے جناب ریسیو کیا. پہلی چیز. دوسری چیز, جناب آپ سٹیج پہ آئے, آپ کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے کے روادار نہیں ہوئے,
اب یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ لیکن شیک ہینڈ تو انہوں نے کسی وزیر خارجہ کے ساتھ نہیں کیا, سب کے ساتھ وہی جو ہندو جس طرح سے کرتے ہیں رام رام. چھوڑے آپ اپنی میں بات کر رہے ہیں. پھر اگلی سنیں, پوری سنتے جائے نا. ابھی بلاول زرداری کا طیارہ کراچی کی سرزمین اور پاکستان کی سرزمین پر اترا نہیں تھا. وہ بے غیرت جے شنکر مودی کا وزیر خارجہ وہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو ڈیگریڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان انڈسٹری ہے. لیکن جے شنکر کو جو آگ دیکھیں, جے شنکر کو جو آگ لگی تھی وہ بلاول صاحب کی باتوں کی وجہ سے آگ لگی تھی. انہوں نے جب ان کا چہرہ وہاں پہ بے نقاب کیا, انہوں نے کشمیر کی بات کی, انہوں نے کلبھوشن یادیو کی بات کی, انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی, انہوں نے انڈیا کے اندر مسلمانوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس کی بات کی. انہوں نے پاکستان کا موقف بالکل واضح طور پہ تو پیش کیا ہے نا, اس بات کو تو مانے تسلیم کریں آپ. اور پیش کیا, اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ پیش کیا, اپنی حد کی عزت کروا کے, ملک کی حد کی عزت کروا کے. مطلب کیا کامیابی ہوئی؟ کہنے کا مسئلہ یہ ہے, آپ نے ایک فارن منسٹر نے جا کے وزٹ کیا جس ملک کا, وہاں سے پازیٹیو ہوا آنی چاہیے تھی نا کہ ہاں جی کامیاب ہو رہا ہے جی. وہاں بڑے زبردست طریقے سے ڈپلومیٹک انداز سے جناب انہوں نے چیزوں کو ٹیکل کیا ہے, چیزوں کو بہتر کیا ہے پاکستان کے حوالے سے. اتھوی تے پرتھوی. چلیں وہ آپ کے اوپر یہ تنقید یہ کرتے ہیں نا کہ آپ کے دور میں دیکھیں 5 اگست 2019 ہوا تھا جس میں 370-35 جو ہے جس کو ایبالش کر دیا گیا, کشمیر کا اسٹیٹس ہی ختم کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے کہا ہر جمعے کو یہاں پہ ملیں گے, ایک جمعے کے بعد دوبارہ سے پھر کوئی وہاں نشست ہوئی, نہ کوئی احتجاج ہوا, پی ایم آفس کے باہر کچھ بھی نہیں ہوا, اور سارا ٹھنڈ پروگرام چلتا رہا پھر پچھلے 3.25 سال. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے ہمارے ہاں جس طرح سے پھر چیزوں کو لیا جاتا ہے. بھائی وہ ان کی کسٹڈی میں ہے نا, مقبوضہ کشمیر پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر آتا تھا, وہ تو ان کی کسٹڈی میں تھا. انہوں نے اپنے طور پہ جو فیصلہ کیا, یا تو آپ کہنا کہ ہم نے آزاد کشمیر نہیں, لیکن ڈپلومیٹیکلی تو آپ لوگ اس کو ظاہر ہے کہ اٹھا سکتے تھے نا مختلف جگہوں پہ جا کے. بھائی ہم نے ہر حوالے سے اٹھایا, ہم نے ہر حوالے سے. اچھا اب مجھے یہ بتا دیں کہ اپنا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی نواز شریف صاحب سے ملنے تھوڑا ہی گئے تھے, وہ تو تاج پوشی کے لیے گئے تھے. اس پہ بھی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اعتراض ہے, اور وہ کہتے ہیں میں سارا خرچہ جو ہے وہ اپنی جیب سے کرتا ہوں, کوئی ٹیکس پیئر منی تھوڑا استعمال کرتا ہوں. اور اتنے اچھے کہاں پہ ہیں یہ سرباز, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اپنی جیب سے کرنے والے. ہاں یہ تو عمرے بھی جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے جو ہے نا ٹیکسوں کے پیسے سے جو پوٹا کلیجی ہماری نکال کے جو ہے نا یہ عمرے کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا 5-4 سال ان کی حکومت نہیں تھی, مجال ہے جو اس مفرور نواز شریف کو عمرہ کرنا یاد آیا ہو, مجال ہے کہ اس مفرور نواز شریف کو, اس پورے ٹبر کو, اور بیگم صفدر کو, اور کیپٹن ساحل صفدر کو, یا اس شہباز شریف کو, یا اس پورے خاندان کو یاد آیا ہو کہ ہم 5 دن 4 دن 6 دن جناب آخری رمضان کے جناب ہم وہاں گزار کے آئے. جیسے ہی حکومت آتی ہے ان کے اندر پتہ نہیں کیڑا اللہ کا ولی یاد پہنتا ہے, جیڑا گوشت کتب تے کلندر انہاں دے اندر آ جاندے نے کہ جناب یہ آخری 10 دیہاڑے تے 6 دیہاڑے جناب یہ مسجد نبوی تے خانہ کعبہ جا کے بیٹھ جاندے نے. یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے کرتے ہیں, ان 4 سالوں میں کیوں نہیں گئے؟ یہ اتنے اچھے ہوئے اپنی جیب سے جناب خرچے کرنے والے, بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے, ٹبر کو بھی ساتھ لے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف ناکام ترین پاکستان کا وزیر اعظم ثابت ہوا ہے. ناکام ترین, کھٹو ترین, نالائق ترین, ناکام ترین, اور اب نارمل ذہنی طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا, آنکھیں کہیں اور ہوتی ہیں, چہرہ کہیں اور ہوتا ہے, بات کوئی اور ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی اس نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں ہوتی. تقسیم انعامات ہو رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو ہے نا کہ دینا سلام کرنا جائے, کہ جناب سپیریئر دینا ہے, تو کہ دیا دیکھنا ہے. اب نارمل شخص سروں پہ مسلط کر دیا ہے, پوری قوم بھگت رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, سابق صوبائی وزیر پنجاب, جیل خانہ جات اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آئیں گے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ شعیب شہین صاحب.
آپ سابق صدر بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے. بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تقریب سے خطاب کے اندر تھوڑا سا حوالہ دیا ہے الیکشن کا, جو پنجاب کے پی کے اندر 90 ڈیز کی بھی بات کی انہوں نے, اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ مجھے امید ہے کہ تمام جو ادارے ہیں, متعلقہ لوگ جو ہیں, وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اور آئین کے اوپر خاص کر جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو 14 مئی والا جو ایک ڈیٹ دی گئی تھی, جس کے اوپر ابھی تو لگتا نہیں ہے کہ دو صوبوں میں خصوصاً پنجاب کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں, تو کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے اس ڈیسیژن کو اسی کے اوپر آگے بڑھے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈفرینٹ ڈیسیژن آ سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کی میں بھی اسپیچ سن رہا تھا, بڑے پازیٹیو اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اسپیچ کی ہے, اور تمام تر قسم کی تنقیدیں جو ہیں ان کا جواب نہیں دیا, اور انہوں نے واقعی ایک ہیڈ آف دی جوڈیشل سسٹم کے طور پر جو ایک آنریبل پوزیشن ہے اس کے چیف کے طور پر اس نے بھی جو باتیں کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دیکھیں, انہوں نے بڑی کھل کے کہا کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہمارے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے تو تاریخ ان کو یاد رکھے گی, اور آئین یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. تو لہٰذا سپریم کورٹ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے سوائے آئین کے مطابق فیصلہ دینے کے. سپریم کورٹ اپنی سویٹ ول پہ یہ فیصلے نہیں دے سکتی, اور دیٹ واز دی ریزن. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یکم مارچ کا بھی فیصلہ آیا تو انہوں نے یہی کہا نا کہ اس وقت ابہام تھا, آپ جائیں الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان ساتھ کنسلٹ کر کے پنجاب میں تاریخ دے, اور فورتھ ود گورنر کے پی کے میں تاریخ دے الیکشن کی. اور اس کے بعد انہوں نے 90 ڈیز کا ذکر کر کے اپنی آرڈرز کو ختم کر دیا. اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے از خود ڈیٹ چینج کر دی 8 اکتوبر کی, تو پھر جب دوبارہ کیس کا بحث شروع ہوئی تو اس وقت سپریم کورٹ نے 3 جو ہے نا کوسچنز آف لا فارمولیٹ کیے. ایک یہ کہ کیا الیکشن کمیشن کو تاریخ چینج کرنے یا تاریخ دینے کا اختیار ہے. سب نے مانا, انکلوڈنگ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے, کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو لہٰذا وہ تو آرڈر وداؤٹ لافل اتھارٹی تھا اور اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا. دوسرا انہوں نے کوسچن فارمولیٹ کیا کہ کیا آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں, اور اس کے اوپر کوئی ریزننگ ہے کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل ریزنز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈیلے کر سکیں. تو کہا گیا کہ نہیں, 90 ڈیز میں الیکشن ہونے. اور تیسری بات جو تھی, انہوں نے جو کوسچن فارمولیٹ کیا کہ کیا وزارت خزانہ اور وزارت دفاع اس کانسٹیٹیوشنل اپلیکیشن کو جان بوجھ کر فلفل نہیں کر رہی, یا واقعی ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور نفری نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو ہے سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو طلب کیا گیا, اور انہوں نے آ کر کے بریفنگ بھی دی اور ان سے 4-5 کوسچنز بھی کیے, جس پہ جب خزانہ سے پوچھا گیا کہ یہ 20 ارب روپے کی یا 21 ارب روپے کی کیا کہانی ہے, تو پتہ چلا کہ یہ تو 0.1% کے قریب یہ بنتا ہے کہ جو اس وقت بھی ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں. تو بہرحال وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جان بوجھ کے یہ نہیں دینا چاہ رہے تھے. سملرلی جب دفاع والوں سے پوچھا گیا تو ان سے ایک سوال اور بھی کیا گیا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو آپ کے سارے پاکستان میں جب الیکشن ہوں گے اس وقت تفریح بھی ہوگی اور آپ کے پاس ہر طرح کی سیکورٹی کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے اس کا بھی حل ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ وہ صرف آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے, اور کورٹ نے پھر وہ ڈائریکشن دے دیا اور آرڈر پاس کر دیا. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی ایک مورل اتھارٹی جو ہے, جو انہوں نے ذکر کیا, وہ بہرحال موجود ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی آپ آئین سے متصادم کوئی فیصلہ کریں یا کہے کہ آئین کے مطابق آپ الیکشن نہ کرائیں. اور اس طرح بہرحال لیکن آج جو انہوں نے اسپیچ میں یہ کہا کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آگے چل کے کہیں اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا, اس کا کیا یعنی بٹوین دا لائنز واٹ واز دا میسج؟ دیکھیں, میسج تو پھر یہی تھا کہ فرض کرو 14 کو کنسرنڈ اتھارٹیز, ریاستی ادارے اور ان لوگوں نے اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ 15 دن بعد کا الیکشن ہو جائے, اور اس طرف ان کا اشارہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ تو دیکھیں نا, سپریم کورٹ کے پاس آپشن کوئی نہیں باقی بچا سوائے اس بات کے کہ وہ اس کو ایگزیکیوشن کی طرف جائیں, اور جب ایگزیکیوشن کی طرف جائیں گے نیچرلی اس کا کانسیکوینس ہوگا, یا تو کسی کو کانٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دینی پڑے گی, یا کسی کو نااہل کرنا پڑے گا, اور کسی کو کسی کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا, انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو جائے. جو پولیٹیکل سولوشن کی طرف جو بات کی گئی تھی, جو فیسیلیٹیشن کی بات کی گئی تھی, اگر وہ اس میں کسی نتیجے پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے کامیاب ہو جاتے ہیں اور آئین میں بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ ایسا ہوگا, بظاہر تو دکھائی نہیں دیتا.
نہیں بظاہر تو واقعی نہیں دکھائی دیتا، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بلاخر سیٹلمنٹ ہی مسئلے کا حل ہے، اور اگر یہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، جمہوری طاقتیں غیر جمہوری طاقتوں کو موقع نہیں دینا چاہتی، تو میرا خیال ہے ان کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کا حل تلاش کریں. اگر نہیں کریں گے تو بہرحال تو سپریم آپ کورٹ نے تو سمجھتے ہیں آئین. جی شعیب صاحب کہ یہ جو آنے والا ویک ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فرام دس پرسپیکٹو اسپیشلی فرام الیکشن پوائنٹ آف ویو؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اب سپریم کورٹ کے پاس آپشن کوئی نہیں رہا کہ وہ ایگزیکیوشن کی طرف جائے، اور ایگزیکیوشن کی طرف جب جائیں گے تو نیچرلی وہ کانٹیمپٹ کا ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے. اور اگر وہ فرض کرو ان کے درمیان کسی مذاکرات سنجیدگی کے ساتھ کسی نتیجہ خیز بات پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ کورٹ کو آ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے درمیان یہ بات طے ہو گئی ہے، تو اس سے لہٰذا آپ ان پروسیڈنگس کو ڈراپ کر دیں. یہی دو آپشنز ہیں، اور میرا خیال ہے اگلا جو ویک ہے that is the most important to decide this aspect. ادروائز تو ظاہر ہے پھر وہ قیاس ہوگا، انارکی ہوگی. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں ہم انارکی کو مزید پیدا کریں اور انارکی میں لے کر جائیں اور قیاس پیدا کریں اس ملک میں، تو جو پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے، سیاسی اور سماجی بدحالی کا شکار ہے، وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کو بے روزگار ہو چکے ہیں، جو سچویشن اتنی ورس ہو چکی ہے، اور جو مڈل کلاس لوگ تھے، جو ہم جیسے لوگ ہیں، وہ اب غربت کی لکیر کے نیچے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. گاڑیوں کی خرید و فروخت ویسے بند ہو چکی ہے، کاروبار آپ کے بند ہو چکے ہیں، کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا. دکانداروں سے جا کر پوچھیں تو وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ قوت خرید نہیں رہی. بالکل صحیح. ایلیٹس جو 1% 5% ہے ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. جو مڈل کلاس تھی وہ پریشان ہے، جو اپر مڈل کلاس تھی وہ پریشان ہے، جو لوور مڈل کلاس تھی وہ غربت میں چلی گئی ہے، جو غریب طبقہ تھا ان کے لیے تو کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو نیچرلی یہ تو سچویشن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس سے بڑھ کر ہے، تو یہ قائم رہ نہیں سکتی کیونکہ یہ معاشروں کی تباہی کا سبب بنتی ہیں. بہت اب شکریہ، صرف بہت شکریہ، بہت شکریہ ایڈوکیٹ جناب شعیب شہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اور آنے والا ویک جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص کر الیکشن کے حوالے سے جو ہیئرنگ ہوتی رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس حوالے سے ایک حوالہ بھی آج جو ہے وہ چیف جسٹس نے اپنے خطاب میں دیا تھا. آج کے لیے اتنے ہی پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.